بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں سکائٹری کی پریکٹس کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے روزانہ کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں اور اس ٹاپک کے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو ذہنی امراض اور ذہنی صحت کے بارے میں کوئی نئی بات بتاؤں، کوئی ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو اور آپ کے جاننے والوں چاہنے والوں کو فائدہ ہو۔ تو آج جو ٹاپک میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس پہ میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ نیند جو ہے وہ آپ کے دماغ کو غسل دیتی ہے؟ آپ کے برین کا شاور جو ہے وہ نیند ہے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیند کی کمی جو ہے وہ آپ کے دماغ کو کھا جاتی ہے؟ بالکل اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں آٹوفیجی کہتے ہیں۔ آٹوفیجی مینز اپنے آپ کو کھا جانا۔ تو نیند کی کمی آج کل کے دور میں ہر شخص نیند کی کمی کا کسی نہ کسی وجہ سے شکار ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لائف سٹائل، لوگوں کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ رات کو دیر سے سونا لوگوں نے اپنی روٹین میں بنا لیا ہے۔ دنیا میں بہت سارے ایسے شہر ہیں، جیسے پاکستان میں کراچی ہے، کہ جہاں لوگ ساری رات جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ اور لائف سٹائل کے علاوہ موبائل فونز، ٹی وی کا استعمال، اور لوگوں کو مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریاں جب ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو نیند ڈسٹرب ہونا ایک چھوٹی بات نہیں کہ جس کو اگنور کیا جائے اور ہم کہیں کہ چلو کیا ہوا، نیند ہی تو ہے، رات کو پوری نہ کی تو دن کو پوری کر لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر یہ نیند دن کو پوری کرنا نارمل ہوتا تو پھر رات نہ بنائی جاتی اور رات میں ہمارے برین میں ایسے کیمیکلز نہ سیکریٹ ہوتے جو کہ صرف نیند میں سیکریٹ ہوتے ہیں، جیسے گروتھ ہارمون، میلاٹونن اور دوسرے جو آپ کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہارمونز ہیں، وہ آپ کا برین جو ہے وہ رات کو ڈیورنگ سلیپ، نیند کے دوران سیکریٹ کرتا ہے۔ تو جب آپ سائنٹیفک فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ 1 گھنٹہ نیند رات کو کم کرتے ہیں تو جو آئی کیو ٹیسٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ہماری ذہنی ذہانت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آئی کیو ٹیسٹ کا سکور 1 ڈگری گر جاتا ہے۔ آٹوفیجی یعنی برین اپنے آپ کو کھانے لگتا ہے، برین کے سیلز اپنے آپ کو کھاتے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے آپ میں وقت کے ساتھ ذہانت کی کمی آنے لگتی ہے اور لوگوں کے اندر ڈیمنشیا یعنی جو میموری کی پرابلمز ہوتی ہیں، یادداشت کے جو مسئلے ہوتے ہیں، چیزیں یاد نہیں رہتی، اور ڈیمنشیا میں لوگ پھر ان کو ریسنٹ میموریز ان کی گریجولی واش ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سلیپ کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، وہ فوکس نہیں کر پاتے، ان کا اٹینشن سپین کم ہو جاتا ہے، ان کا دن کے وقت سونا جو ہے وہ اس نیند کو پورا نہیں کر پاتا جو کہ رات کو ایک ہیلدی نیند پوری کر پاتی ہے۔ تو نیند کو آج کے دور میں ایک امپورٹنٹ، ایک بہت اہم اور ایک بہت ضروری جسمانی فنکشن کے طور پہ سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ ہم جب بھی سائیکیٹری کے پیشنٹ سے ہسٹری لیتے ہیں تو ہم اس میں باقی سارے فنکشنز کے علاوہ ہم انہیں بایولوجیکل فنکشنز کہتے ہیں، سلیپ کا نارملی پوچھتے ہیں اور لازمی پوچھتے ہیں، اور ہیلدی سلیپ 7 سے لے کے 8 گھنٹے کم از کم ایک صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ وقت کے ساتھ نیند کی ریکوائرمنٹس کم ہو جاتی ہیں۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بوڑھے لوگ ایون اگر
30 منٹ یا 35 منٹ یا 45 منٹ بھی سو لیں رات کو تو ان کی نیند کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا برین وقت کے ساتھ سکڑ چکا ہوتا ہے، ان کے برین کے سیلز آلریڈی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو نیند آپ کے برین کے سیلز کی ریکوائرمنٹ کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ نیند کے دوران نہ صرف ہارمون سیکریٹ ہوتے ہیں، ایسے کیمیکل سیکریٹ ہوتے ہیں جس سے ہمارا جسم نارملی فنکشن کرتا ہے، ہمارا برین نارمل فنکشن کرتا ہے، بلکہ نیند کے دوران برین جو ہے وہ لانگ ٹرم میموریز بناتا ہے۔ آپ کی یادداشت جو ہے وہ نیند کے دوران سارے دن کی جو فلم برین میں آنکھوں کے تھرو جاتی ہے، اس میں ڈیٹا پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ ڈیورنگ سلیپ ہوتی ہے، جب آپ خواب دیکھتے ہیں، اور ضروری یادداشت، ضروری چیزیں آپ کی لانگ ٹرم میموری یعنی لمبی یادداشت میں چلی جاتی ہیں، اور غیر ضروری چیزیں برین واش کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ کے کیمیکل سیکریشنز جو میں نے کہا، تو گروتھ ہارمون، میلاٹونن، یہ چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کا جسم زہریلے مادے پیدا کرتا ہے، تو ڈیورنگ سلیپ نیورو ٹاکسنز اور دوسرے ٹاکسنز، زہریلے مادے برین سے اور باقی باڈی سے ڈی ٹاکسیفائی ہوتے ہیں، جسم ان کو واش آؤٹ کرتا ہے ڈیورنگ دی نائٹ ٹائم سلیپ، ناٹ ڈے ٹائم سلیپ، کہ آپ صبح 5 بجے اذانوں تک جاگتے رہیں اور بغیر نماز پڑھے سو جائیں، اور پھر دن کو 12-1 بجے اٹھ کے آپ ناشتہ فرمائیں، تو یہ والی نیند آپ کی صحت کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرے گی۔ تو اس کے لیے ضروری کیا بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ نیند کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح پوری کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز والا کانسیپٹ آپ کو اپنانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ لیٹ اگر آپ سوتے ہیں تو 10 بجے اپنی ساری ایکٹیویٹیز رات کے 10 بجے تک کمپلیٹ کر کے آپ کو 10 بجے بیڈ میں ایسی حالت میں ہونا چاہیے کہ آپ کو نیند آ رہی ہو۔ آپ دن کو ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو تھکائیں، دن کو بالکل نہیں سونا۔ دن کا سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ دن کو آپ چھوٹا سا نیپ لے سکتے ہیں 15-20 منٹ کا، لیکن رات کی نیند کے لیے آپ کو رات کے 10 بجے اپنے بیڈ میں ہونا چاہیے۔ ایک اور لفظ یوز کیا جاتا ہے ڈیجیٹل ڈی ٹاکسیفیکیشن، جو آپ کے جو ڈیجیٹل گیجٹس ہیں، موبائل، لیپ ٹاپس اور یہ جو چیزیں جو ٹی وی، ان چیزوں کو رات کے 10 بجے سے پہلے آپ اپنے بیڈ روم سے کک آؤٹ کر دیں، موبائل آف کر دیں، لیپ ٹاپ بند کر دیں، اور ٹی وی کی کہانی رات کے 10 بجے ختم ہونی چاہیے۔ 10 بجے آپ کی آنکھ لگی ہوئی ہونی چاہیے، آپ سوئے ہوئے ہوں، تو جو ڈیپ سلیپ کے سائیکلز شروع ہوتے ہیں وہ 11-12 بجے کے بعد آہستہ آہستہ گریجولی شروع ہوتے ہیں، اور پھر آپ سلیپ کے سائیکلز پورے کر کے ارلی ان دا مارننگ 5-6 بجے آرام سے اٹھ سکتے ہیں۔ آپ کی نیند بھی پوری ہوتی ہے اور آپ فریش بھی ہوتے ہیں، اور آپ کا برین نیند کی کمی کا شکار نہیں ہوتا، اور نہ وہ عدم خوری کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو برین کے سیلز، برین میں اللہ پاک نے ایسا میکینزم بنایا ہے کہ برین کے سیلز خود کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ برین کے اندر ایسے سیلز ہیں فیگوسائٹس جو کہ برین کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، نیند کی کمی کے ساتھ ہم اپنے برین کو کھائے جا رہے ہیں۔ تو رات کا کھانا دیر سے نہیں کھانا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد لائٹ سی واک کرنی چاہیے، اور 10 بجے آپ کو بیڈ میں ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل کلیننگ کر لینی چاہیے، آپ کے پاس کوئی گیجٹس نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو جان چھڑا چکے ہوں اس ٹائم پہ، اور صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو آپ فریش اٹھیں، اپنا ناشتہ ٹائم پہ کریں، اپنے کام پہ جائیں، اور آپ کے جو دن کی معمولات ہیں ان کو کمپلیٹ کریں۔ دن کو اگر آپ تھک جاتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر تک نیپ لے سکتے ہیں، 15 منٹ 20 منٹ،
یا آدھا گھنٹہ بہت بھی زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہو تو 1 گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنے سلیپنگ انوائرمنٹ کو، اپنے بیڈ روم کو آپ نے پیسفل بنانا ہے۔ اپنی دنیا کی وریز، دنیا کی پریشانیاں اپنے ساتھ بستر میں نہیں لے کے جانی۔ بستر میں آپ اپنے ساتھ نیند کو لے کے جائیں۔ آپ اپنا بیڈ، آپ کو شاہی بیڈ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی شہنشاہ کے، کنگ کے بیڈ پہ سوئیں گے تو تب آپ کو اچھی نیند آئے گی۔ کوئی بھی آرام دہ بیڈ جو ہے جس پہ آپ کو سکون کی نیند آئے وہ ضروری ہے۔ اور دنیا کے مسائل اور دنیا کے غم جو کہ آپ کا چھٹکارا ان سے کبھی بھی نہیں ہوگا، یہ چھٹکارا آپ کو مرنے کے بعد شاید ملے، تو وہ غم اپنے ساتھ بستر میں نہیں لے کے جانے۔ ان غموں کو اپنے بیڈ روم کے دروازے کے باہر چھوڑ دیں، ان کو الوداع کہہ دیں، ان کے بارے میں نہیں سوچنا۔ شروع میں آپ کو پرابلم ہوگی، لیکن آپ اپنے برین کو کنڈیشن کر سکتے ہیں، اپنے برین کو آپ سکھا سکتے ہیں، وقت کے ساتھ آپ برین کو سکھا سکتے ہیں کہ میں نے نہیں سوچنا۔ اور آپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں، ریلیکسیشن ایکسرسائزز کریں نیند سے پہلے۔ ڈیپ بریدنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا برین اور آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے اور آپ آرام سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ ایک فیکٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ 3 راتیں اگر آپ کی نیند پراپر نہ ہو اور آپ پراپر نہ سوئیں اور آپ اچھی نیند پوری نہ کریں تو آپ اپنی زندگی کے 10 سال کم کر دیتے ہیں۔ آپ کا برین اتنے سیلز کھا جاتا ہے کہ آپ کے، اور اتنے ہارمونل ڈسٹربنسز ہو جاتے ہیں اور اتنے ٹاکسنز آپ کی باڈی میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی عمر سے 10 سال بڑے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ فاسٹ فارورڈ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ اپنی عمر سے بڑے نظر آتے ہیں اور وہ ایکچولی جلدی بوڑھے ہونے لگتے ہیں۔ ان کے بال سفید ہونے لگتے ہیں، ان کی جسمانی صحت خراب ہونے لگتی ہے، ان کی میموری خراب ہونے لگتی ہے، موڈ وغیرہ تو ان کو تو وہ تو افیکٹ ہوتے ہی ہیں کہ ان کو ڈپریشن اور یہ باقی ذہنی امراض، ایون پاگل پن، اگر آپ ریگولر نیند نہیں کرتے تو آپ پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سونے کا ایک مقررہ وقت بنائیں، اپنا ٹائم 10 o'clock 9 o'clock، بیڈ روم سے باہر چیزیں چھوڑ دیں، پریشانیوں کو اور موبائل فونز کو۔ اب اس میں ایک ضروری بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ میں نے کر لیا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، چلو اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ 2 ہفتے یا 2 ہفتے سے زیادہ اگر آپ کو نیند کی پرابلم ہے اور آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ جو میں نے جادوئی طریقے سارے بتائے ہیں، ان کے باوجود آپ کی نیند ٹھیک نہیں ہو رہی، تو یہ وقت ہے کسی ماہر نفسیات کے پاس جانے کا، بجائے مزید اپنے آپ پہ تجربات کرنے کا۔ یا ڈاکٹر سلیم کا جو بھاشن انہوں نے دیا تھا اپنی ویڈیو میں، اس پہ عمل کرنے کے بجائے آپ کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر سلیم تو ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہے اور ایک نارمل آدمی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ اپنی نیند کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اور اپنی نیند کو ٹھیک رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی پرابلم ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے، کوئی ذہنی بیماری ہے، کوئی سلیپ ڈس آرڈر ہے، نیند کی اپنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ نیند جو سلیپ ریلیٹڈ، ڈریمز ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، یہ ایک سکائٹری میں ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ تو ڈاکٹر سلیم کی باتوں میں پورا عمل نہیں کرنا۔ 2 ہفتے تک اگر آپ کو لگے کہ ڈاکٹر سلیم کے دیے ہوئے چٹکلے یا نسخے کام نہیں کر رہے، تو پھر آپ کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں اور ان سے اپنے سلیپ پرابلمز کو اور اپنی سلیپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب کو آپ نے روکنا ہے، ان کے قلم پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ سر 1 منٹ پلیز، نیند کی دوائی لکھنے سے پہلے میری بات سن لیں کہ میرے ساتھ نیند میں یہ پرابلم ہوتی ہے، میں نے یہ کچھ کیا۔ اس لیے کہ ہمارے ڈاکٹر حضرات، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ
مریض کے بولنے کا ابھی آخری جملہ پہنچا نہیں ہوتا کہ انہوں نے دوائی لکھ دی ہوتی ہے، تو آپ انہیں یہ کہیں کہ نیند کی دوائی لکھنے سے پہلے آپ برائے مہربانی میری بات سن لیں کہ میری نیند کے ساتھ یہ پرابلم تھی، میں نے یہ کام کیے اور اتنا عرصہ ہو گیا لیکن میری نیند کم ہے اور مجھے نیند نہیں آ رہی، میں فریش نہیں فیل کر رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہوں، میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، میں صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنے بیوی سے لڑتا ہوں، پھر آفس میں تک جاتے ہوئے راستے میں 2-3 دفعہ لوگوں سے لڑ لیتا ہوں، آفس میں جا کے اپنے باس کے سامنے بدتمیزی کرتا ہوں اور اپنے جونیئرز کو ڈانٹ دیتا ہوں۔ اس طرح کے سارے کنسیکوینسز نیند کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ڈاکٹر کو، سکائٹرسٹ کو جلدی لکھنے سے منع کرنا ہے، ان کو پہلے اپنی دل کی کہانی سنانی ہے اور ان سے مشورہ لینا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے سائیکیٹرسٹ کے دل میں حوصلہ نہیں ہے اور وہ سننے کی تاب نہیں رکھتے، وہ صرف دوائی لکھنے والے ہیں، ان کا قلم جو ہے وہ F16 کی سپیڈ سے لکھتا ہے دوائی، تو آپ اس سائیکیٹرسٹ کو خدا حافظ کہہ کے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو کہ آپ کو ٹائم دے ایٹ لیسٹ 35 to 45 منٹس۔ تو اپنی نیند کے مسائل کو حل کریں، یہ آپ کی جان سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے۔ کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ کچھ سالوں کے بعد نیند کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ 30 سال کی عمر میں ڈیمنشیا کے مریض بن جائیں، الزائمرز ڈیمنشیا آپ کو ہو جائے، آپ کی یاداشت کم ہو جائے اور آپ کی آئی کیو، اللہ نے آپ کو 140 160 آئی کیو دی ہے آئنسٹائن کے لیول کی، اور نیند کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آپ کی آئی کیو لیول جو ہے وہ ڈراپ ہو کے 50 اور 60 پہ آ جائے، جن کو ہم مینٹلی ریٹارڈڈ یا ایمبیسلس کہتے ہیں، جو کہ مینٹلی انکیپیسیٹیٹڈ پیپل ہوتے ہیں۔ یہ میں مذاق میں بالکل کوئی بات نہیں کر رہا، میں انتہائی سیریس موڈ میں بات کر رہا ہوں۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں، اے آئی پہ سرچ کریں کہ نیند کی ڈسٹربنس اور نیند کی کمی کی وجہ سے انسانی ذہنی صحت اور جسمانی صحت پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ ڈاکٹر سلیم نے جو کچھ کہا اس میں حقیقت ہے۔ میں آج کی ویڈیو سے امید کرتا ہوں کہ میں نے ایک اور اچھا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے۔ میں اپنا پیغام آپ کو پہنچاتا رہوں گا۔ آپ میری ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں، آپ ان کو فالو کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا کام ہے اپنا میسج آپ تک پہنچانا۔ آج میں نے آپ کی زندگی کا ایک انتہائی میسج آپ کو پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ پراپرلی نہیں سوتے تو آپ کا دماغ خود کو خود کھا رہا ہوتا ہے اور آپ اپنا دماغ لوز کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں آپ زومبی بن جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ میسج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے کان سے اور دل سے ٹکرائے گا اور کوئی میری بات پہ عمل کرے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں اور میری باتوں پہ جتنا ہو سکے عمل کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔